نکلتا ہے تو وہ ناپاک ہے. لیکن نزلہ جب زکام ہوتا ہے تو وہ آنکھ میں درد نہیں ہوتا, وہ درد نہیں ہوتا, وہ سمجھیں کہ وہ نزلے کا ہی ایک بقیہ لکوڈ ہوتا ہے جو نکلتا تو وہ پاک. جب نزلہ پاک تو نزلے کی وجہ سے جو آنکھ سے پانی نکل رہا وہ بھی پاک ہو, بلغم بھی پاک. اچھا, پاک ہونا الگ ہے اور کراہت محسوس ہونا الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاک ہے تو جناب اب رومال کون رکھے, چلو دامن سے ہی کر لیں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, کوٹ اور جیکٹ میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے. اور دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں نے عرض کیا نا کہ اسلام میں سب سے زیادہ تہذیب سکھائی گئی. اب جیسے میں نے پہنا ہوا ہے تو میں نے بٹن باندھے, لیکن اگر میں اس کوٹی کھول کے بھی نماز پڑھوں گا نا تو چونکہ یہ والا حصہ میرا ایک مہذبانہ انداز سے مکمل ہے. بہت سارے لوگوں کا پیٹ زیادہ نکلا ہوتا ہے نا تو وہ کوٹ کا بٹن لگا کے ہے نا وہ بیٹھ نہیں سکتا. ہمارا تو اندر ہے تو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, تو وہ اس لیے تو اس طرح نماز ہو جائے گی. مجبوراً اگر آپ کو بٹن کھول کے نماز پڑھنی پڑ جائے, سردی ہے, ضرورت ہے, لیکن آپ بٹن لگا نہیں سکتے کیونکہ دو زانوں بیٹھیں گے تو وہ پیٹ زیادہ نکلے گا, تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے, بشرط یہ کہ آپ کا گریبان وغیرہ مہذبانہ انداز سے پیک ہو. لوگ عموماً بات کرتے ہیں یار کتنا کھلا ہونا چاہیے, ایک بٹن کھلا ہو, دو بٹن کھلا ہو, یہ گلے کی ہڈی یا سینے کی ہڈی, یہ ہڈی وڈی کو آپ چھوڑ دیں. یہ اس میں ابھی مفتہ بھی قول یہ ہے کہ گریبان اتنا کھلا ہونا چاہیے جو تہذیب کے دائرے میں. اب میں اگر ایک بٹن یہاں سے کھولوں گا نا یہ تہذیب کا دائرہ, لیکن اگر دو بٹن کھول لوں تو یہ بدماشی کا دائرہ, تو پھر یہ غیر مناسب. کولڈ کریم لگا کر وضو کرنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے, کیونکہ ان چیزوں کا جسم نہیں ہوتا, یہ چیزیں جذب ہو جاتی ہیں. کولڈ کریم لگا لیں, مگر جو وہ دوسری کریمیں ہوتی ہیں نا جیسے نائٹ کریم, ان کا باقاعدہ جسم ہوتا ہے, بہت بھر بھر کے جو لگی ہوئی ہوتا ہے. اور جو فیشل وغیرہ اور مساج وغیرہ میں جو کریم لگتی ہے وہ آپ سب کو پتہ, وہ تو ایک فزیکلی جسم رکھتی ہے, اس کو آپ اتنا تھوپ کے اور لیپ کے پھر آپ وضو بنائیں تو وہ نہیں ہوگا. لیکن کولڈ کریم, لوشن, تیل, یہ سب چیزیں لگا کے, اور تیل لگا کے تو وضو بنانا بھی حضور سے ثابت ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں کولڈ کریم نہیں ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری باڈی میں کون سا تیل لگاتے تھے؟ زیتون کا. وہاں اصل میں سستا بہت ہے. ہمارے یہاں جتنا سرسوں کا تیل سستا ہے نا, اس سے کہیں زیادہ سستا وہاں پہ زیتون کا تیل ہے. کیا دونوں سجدے کرنا فرض ہے, اور دونوں سجدوں کا ادا کرنا, اور دونوں سجدوں کا ادا کرنا کب کہلائے گا؟ نماز کے اندر دونوں سجدے فرض ہیں. اگر کسی نے ایک کیا اور ایک نہیں کیا تو نماز اس کی ہوگی ہی نہیں, کیونکہ یہ اصول یاد رکھیے گا کہ 3 چیزیں, ویسے تو 5 چیزیں, جنرلی بتا رہا ہوں 5 چیزیں. جس نے 5 چیزیں یاد کر لی نا اس کے نماز کے 1000 مسائل حل ہو سکتے ہیں. نمبر 1 نماز کے شرائط, نمبر 2 نماز کے فرائض, نمبر 3 نماز کے واجبات, نمبر 4 نماز کے سنتیں, اور نمبر 5 نماز کے مستحبات. نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض یہ 2 کمپلسری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اگر کوئی شخص جان بوجھ کے چھوڑ دے تو بھی نماز نہیں ہوگی, اور اگر بھولے سے چھوڑ دے تو بھی نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ نماز کی ایک شرط یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا نماز کا وقت ہو اس میں نماز پڑھے. اب جیسے ابھی عصر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوا, مثال کے طور پہ ایک بات کر رہا ہوں, کوئی بولے میں ابھی نماز پڑھ لوں گا جا کے, تو اگر جان بوجھ کے پڑھے گا تو بھی نماز نہیں ہوگی, اور اگر بھولے سے پڑھے گا تو بھی نماز نہیں. اسی طریقے سے نماز کے اندر اگر کسی نے ایک سجدہ کیا اور پھر سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا یار دوسرا سجدہ تو کیا نہیں, اب وہ دوسرا سجدہ کرنے کے لیے لوٹ کر نہیں آئے گا. ایسا نہ ہو قیام میں کھڑے ہو گئے, ہاں بھائی یاد آ گیا چلو ایک اور سجدہ ہے چلو بھائی کر لیں, ایسا نہیں ہوگا. نماز اس کو چاہیے کہ وہیں پہ توڑ دیں اور اس کے بعد اس کو ری سٹارٹ کر لیں. تو دونوں سجدے فرض ہیں. ایک اور ضمنی بات بتا دوں, کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے انسان 3 سجدے کر لے, یہ اس میں نہیں لکھا, تو 3 سجدے اگر کر لے تو 2 سجدے کرنا فرض, اور نماز کو اس کی ترتیب کے مطابق پڑھنا واجب. تو آپ نے کیا چیز توڑ دی؟ ترتیب. تو واجب کا ترک ہوا. تو 3 سجدے اگر کسی نے بھولے سے کر دیے اور نماز کے اندر اگر یاد آ گیا تو سجدہ سہو کر لے گا, اور گھر جا کے یاد آ رہا ہے تو پھر نماز کو دہرانا پڑے گا.
اگر وضو ہے یا نہیں اس میں شک ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ عموماً شیطان وسوسہ پیدا کرتا، جیسے آپ وضو بنا کے نکلے نا، تو اس میں جو ہے نا وہ وسوسہ پیدا اس لیے کرتا ہے تاکہ آپ عبادت میں ڈسٹرب رہیں، صحیح ہے؟ تو اس میں اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو وضو بنا لینا چاہیے، اور اگر 12 مرتبہ ایسا ہوتا رہتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیں۔ مطلب یہ وسوسہ ہے، یہ کوئی اس میں اتھینٹک بات نہیں، کیونکہ شک کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص آ کے بولے مجھے پتہ ہی نہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے کہ نہیں، اب مفتی کوئی فتویٰ دے گا؟ کیونکہ شک ہے نا۔ ہاں، جب تک کنفرم نہ ہو، اور میں نے دوبارہ عرض کر رہا ہوں زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ یار پتہ نہیں وضو ہے کہ نہیں، تو بنا لینا بہتر ہے، اور اگر ہوتا رہتا ہے تو پھر نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ خالصتاً شیطانی وسوسہ ہے۔ کن صورتوں میں نماز پڑھنا، کرسی پر نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیں، جو کتابیں 100 سال پرانی ہیں، اب آپ ذرا توجہ سے یہ بات سنیے گا، کیونکہ کرسی کا رواج بہت زیادہ بڑھ چکا، اور جس دور میں ہم درس نظامی کرتے تھے، مطلب ہمیں کمپلیٹ کیے ہوئے 10 سال ہو گئے، صحیح ہے؟ 2009 میں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا تھا، تو اس دور میں اور اب کے دور میں زمین آسمان کا فرق، یعنی جو مسائل اس دور میں، اچھا اب کا دور اور اعلیٰ حضرت کا دور، کتنا فرق آ جائے گا نا۔ تو پرانی کتابیں جیسے فتاوی رضویہ، بہار شریعت اور اس ٹائپ کی جو 100 سال پرانی کتابیں، اس میں تو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہونے پہ قدرت رکھتا ہے لاٹھی کے سہارے، دیوار کے سہارے، خادم کے سہارے، نوکر کے سہارے، تو اس کے اوپر ضروری یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اور اگر کسی کے اوپر اتنا ہے کہ وہ صرف قیام کھڑے ہونے کے حد تک کھڑا ہو سکتا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قیام کھڑے ہو کے کرے، باقی نماز بیٹھ کے پڑھ لے۔ یعنی کوئی بولے نا کہ میں نے 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھی، اس کے بعد ٹانگوں نے جواب دے دیا، تو وہ بقیہ 2 رکعتیں بیٹھ کے پڑھ سکتا، مطلب یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو اب میں نے اپنے استاد محترم سے، جو جن کی فیلڈ مفتیوں کی، کیونکہ ہر عالم مفتی ہو یہ ضروری نہیں ہے، مگر ہر مفتی عالم ہوتا یہ ضروری ہے، اسی طریقے سے ہر مسجد امام عالم ہو یہ ضروری نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے بہت سارے ہمارے امام صاحب ایسے ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے، مگر وہ چونکہ ضروری اور شرعی مسائل جانتے تو ہم نماز ان کی اجازت ہوتی۔ تو میں نے پھر اپنے استاد محترم سے جو مفتی صاحب ہیں، اور ایک نہیں ہے سینکڑوں ہیں، مطلب میں نے کئی لوگوں سے رائے لی کہ بھئی اب تو ایسا لگتا ہے تراویح میں جیسے کلاس لگی ہوئی، 20 رکعت تراویح ہے، آدھی کلاس ادھر، آدھی ادھر، آدھی ادھر، آدھی ادھر، تو اس پر اب رعایتاً یہ فتویٰ دیا گیا ہے مفتیان کرام کی طرف سے۔ میں مفتی نہیں ہوں، میں ان کا فتویٰ آپ کو نقل کر رہا ہوں۔ اب کے زمانے کے مفتیان کرام نے رعایتاً یہ فتویٰ دیا ہے کہ اب جوڑوں کا درد ایسا ہو چکا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہیں نا تو بیٹھا نہیں جائے گا، اور اگر بیٹھے ہیں تو کھڑے نہیں ہو پائیں گے، اور اگر آپ رکوع میں چلے گئے تو بیلنس نہیں رہے گا، اور اگر آپ اتحیات میں بیٹھ گئے تو پاؤں آپ کا جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ کرسی میں آپ ایک ہی حیت پہ بیٹھے، بس اشارے کیا ہے، موومنٹ کیا ہے، ہلکا سا جھکنا، پھر تھوڑا سا جھکنا، اور پھر ہاتھ کو اس طرح اٹھا دینا۔ تو اگر کسی کے ساتھ وہ خود سمجھتا ہے، کیونکہ اصل جو مفتی ہے نا وہ اس کا اپنا دل ہوتا ہے، وہ کوئی بندہ چوری بھی کر رہا ہوتا ہے نا تو کون ملامت کرتا ہے؟ دل ملامت کرتا ہے نا۔ تو وہ اپنے دل سے پوچھ لے کہ یار میں کرسی پہ بیٹھوں یا کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، تو وہی اس کا فتویٰ ہو جائے گا۔ قبر پر پانی ڈالنا کیسا ہے؟ اگر میت کو ابھی دفن کیا ہے تو پہلی مرتبہ پانی ڈالنا سنت ہے، اور جب جب آئیں گے پانی ڈالنا اسراف ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں لوگ اتنا بڑا بڑا گیلن لے، قبر پہ بار 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 پھول، پتیاں، پتے، اس ٹائپ کی چیزیں ڈالنے کی اجازت ہے، یعنی آپ ہر دفعہ اگر پانی ڈالیں۔ ہاں، دوسری اس میں سچویشن یہ بن سکتی ہے کہ اگر آپ نے قبر کے اوپر پودے اگائے ہیں اور اس کی نیت سے آپ ان کو گروتھ کرنے کی نیت سے پانی ڈال لیں تو جائز،
لیکن قبر کے اوپر ایک پودا بھی نہیں ہے اور آپ نے نیلے والے 2 ڈرم اس پہ ڈال دی تو کیا فائدہ؟ اسراف ہو گیا نا. لیکن اگر پودے لگے ہوئے پھول لگے ہوئے وہ گروتھ کرتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں اصل میں وہ اللہ کی تصویر جو بیان کرتے ہیں نا تو اس سے مردے کو انسیت محسوس ہوتی ہے. اور یہ مشہور حدیث ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پہ جب عذاب دیکھا تھا تو کھجور کی ٹہنی کو 2 ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پہ لگائے ایک اس قبر پہ، فرمائے کہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی میت کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ. اچھا بسم اللہ پڑھیے، بسم اللہ کہیے، مطلب اچھی بات ہے. مطلب کسی کو یاد دلانے کے لیے اور ریمائنڈ کرنے کے لیے، جیسے ہم لوگ مثال کے طور پہ گھر میں تربیت کے حوالے سے ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. بچے کھانا کھانے بیٹھے کیا بولتے ہیں؟ تو جائز ہو گیا نا. اور یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ وہ نہیں ہے. کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا اور مطلب تلقین کر دینا اچھی بات ہے، مگر جائز اور نیک کام ہونا چاہیے. حرام کام سے قبل بسم اللہ کہنا کفر ہے. شراب پینے سے پہلے، چوری کرنے سے پہلے، ڈکیتی کرنے سے پہلے، نشہ کرنے سے پہلے، حرام چیزیں کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ کہہ دینا کفر ہے. تو